نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو ہے وہ میں سورہ لہب بیان کروں گا کہ یہ سورہ لہب کیا تھا اور اس کا پس منظر کیا تھا۔ سورہ لہب کیوں نازل کیا گیا؟ نبوت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دینے لگے، لوگوں کو دین کی طرف بلانے لگے، تو صبح سویرے وہ ایک پہاڑ پر گئے جس کا نام کوہ صفا تھا۔ ایک پہاڑ پر گئے تو وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگے کہ اے لوگوں، اگر میں آپ سے کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری جانب سے جو ہے وہ ایک لشکر آ رہا ہے تم پر حملہ کرنے کے لیے، کیا تم اس بات کا جو ہے وہ یقین کرو گے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، یعنی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں تھے یعنی مطلب لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ لشکر جو ہے وہ پہاڑ کی دوسری جانب سے اگر میں آپ سے کہوں کہ وہ آ رہا ہے، کہ آپ یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا بالکل ہم آپ پہ یقین کریں گے، آپ تو صادق اور امین ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ تو کچھ دین کی باتیں ان کو بتائی، تو سب سے پہلے جو ہے وہ ان کا چاچا آگے نکلا اور جس کا نام ابو لہب تھا، اور وہ کہنے لگا کہ ستیہ ناش ہو تجھ پر، کیا تو نے اس چیز کے لیے ہمیں یہاں بلایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا، یعنی اس کا سگا چاچا تھا وہ۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن پاک میں فرمایا، یعنی ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری غلط باتیں کہی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی برا لگا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ٹوٹ جائیں تیرے ہاتھ، اس لیے اس کام کے لیے نے ہمیں یہاں بلایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ۔